کہا میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں. کہا بس اس کو ہم تیار ہیں, چلیے. یہ کہنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے, ہم تیار ہیں. کہا نہیں میرے رب نے یہ کہا ہے میرے بندے سے پوچھنا میرا بندہ کس طرح مرنا چاہتا ہے, یہ اجازت میرے رب نے دی. کہا تو پھر رک جاؤ. وضو کیا, 2 رکعت کے لیے نماز کے لیے نیت باندھی. کہا ملک الموت جب میں دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کروں سر میرا سجدے میں ہو تب میری روح نکالنا. نیت باندھی 2 رکعت کی اور دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کیا اور ملک الموت نے روح نکال دی. جب کسی بندے کی روح حالت سجدہ میں نکلتی ہوگی کتنا خوش نصیب مسلمان ہوگا, کتنا اچھا مسلمان ہوگا, کتنا خوش قسمت مسلمان ہوگا جب اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے. اور جو ملزم ہوتے ہیں نا ان کی روح بڑی بھیانک نکلتی ہے. شداد کا نام سنا ہے نا آپ نے, 12 سال میں اس نے جنت بنائی تھی اپنی اور 12 شہر بسائے تھے. زمرد, یاقوت, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, نیلم, اس کا شہر بسایا تھا. وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کو مان لے تیرا رب جو ہے تجھے اور زیادہ نعمتیں دے گا. کتنی عمر تھی پتہ ہے آپ کو؟ 1000 سال کی عمر تھی اس کی. آج ہماری آپ کی کتنی ہے؟ 80-90 سال جاتے جاتے وکٹ گر جاتی ہے, نہیں گرتی ہے. امت محمدیہ کے لوگوں کی عمر طبعی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں. اور اگر کوئی اس سے آگے جاتا سمجھ لو اسپیشل ویزا لے کے آیا اللہ کی. ویسے اب ڈالڈا یوریا کی پیداوار جو آ رہی ہے نا یہ 80-90 تک نہیں جائے گی. 80-90 جاتے جاتے ایک گھر ادھر ہوگا اور رستہ بھول کے چلا جاتا ہے. یہ ہوتا نا. تو 1000 سال کی عمر تھی اس کی, 1000 نکاح میں اس کے عورتیں تھیں. کئی بڑے بڑے شہروں کا مالک تھا, کئی ملکوں کا بادشاہ تھا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. کہا مان جا. کہا نہیں مان گیا. کہتا مان جاؤں تو اللہ کیا دے گا؟ کہا اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا. کہا جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت زمرد, یاقوت, ہیرے, جواہرات, مشک و عنبر کی دیواریں, اس میں شہد کی نہر, دودھ کی نہر, پانی کی نہر وغیرہ وغیرہ, شرابن طہورا. اچھا اور کیا سب بتا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 12 سال تک اس نے جنت بنوائی اور 12 شہر بسائے, اس میں نہریں جاری کریں, دودھ کی, شہد کی, شراب کی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے نبی سے کہا اب مجھے کوئی کام نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں اللہ کی, معاذ اللہ رب العالمین, میں نے اپنی جنت خود ہی بنا لی ہے, مجھے نہیں جانا اللہ کی جنت میں. اس نے کیا کہا؟ او انجینئر, جب تک میں اپنی جنت دیکھ نہ لوں میری جنت کوئی دیکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے صاحب. شبارم کا دن آیا, گھوڑا, ہاتھی, لاؤ لشکر لے کے ڈھول باجے کے ساتھ چلا جا رہا افتتاح کرنے کے لیے کہ آج جو ہے گیٹ پر پھیتا کاٹنا. گیا ادھر. اتنے میں اس نے کیا دیکھا؟ سامنے جنت کے مین گیٹ سے ایک بڈھا جو ہے ڈوکرا ڈنڈا ٹیکتا ہوا نکل رہا. بڑا غصہ آیا اسے. شداد کو سونی کہیں کا میری جنت مجھ سے پہلے دے کیا تیری ویسی کی طرح سے. وہ آتا رہا بالکل قریب آ گیا. کہا بادشاہ سلامت, میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, میری بات سن لیں. اس نے کہا ہٹ جاؤ ادھر سے, آج مجھے اپنی جنت کا شبارہ کرنا ہے, پیسہ لینا ہے تو پڑے ہوئے اٹھا لو پیسے. کہا حضور پیسے نہیں چاہیے, آپ سے کچھ کہنا ہے. کہا بعد میں آنا کہہ لینا. کہا اچھا ٹھیک ہے, ایسے نہیں تو آپ تھوڑا منڈی جھکا دیں, آپ کے کان میں کچھ کہہ دیں. اس نے سر جھکایا تو ملک الموت نے ڈنڈا پھینکا, سیدھے کھڑے ہو گئے. اس کے کان میں کہتے ہیں میں ملک الموت ہوں اور میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیری جنت کے چوکھٹ پر تجھے پٹک کے ماروں. اب بتا, اب خود ہی اترا کر کے مارے. حضرت بڑی محنت سے جنت بنائی, ایک جھلک خبردار تجھے تیری جنت دیکھنے نہیں دی جائے گی. اس کی جنت کی چوکھٹ پہ پٹک کے ملک الموت نے اس کے روح نکالا. آپ بادشاہ تو ہے 150-20 بیگھہ کھیتی ہوگی آپ ہے, 2-4 گاڑی کھاڑی ہوگی, فارچونر, کریٹا, گرانڈ وٹارا وغیرہ